شخص بڑا نیک تھا، صالح تھا، عبادت گزار تھا، مگر غریب بھی تھا۔ رات کو وہ بچوں کے ساتھ سویا ہوا تھا تو اس کو اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ بچے رات کو اٹھ کر رونے لگے تو اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ بھوکے ہیں، اس لیے بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ اب اس غریب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائے، تو اس نے کیا کیا، اپنی فیملی ممبرز کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو کھانے کو تو کچھ نہیں ہے مگر سب مل کر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ درود کی برکت سے ہماری مشکل آسان کر دے گا۔ درود پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، آنکھیں بند ہوئیں، آنکھیں تو بند ہو گئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا فلاں بن فلاں کے گھر کل جانا، اسے میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا جو تمہاری دعا تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ جو اللہ کریم نے تجھے عطا فرمایا اس میں سے میری مدد کر۔ یہ شخص اٹھا اور بڑا خوش تھا کہ نبی پاک کی زیارت ہو گئی ہے، مگر جب اسے پتہ چلا کہ میرے آقا نے جس کے پاس مجھے بھیجا ہے وہ تو شہر میں بڑا مشہور آدمی ہے اور وہ تو مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے مجوسی کے پاس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اس کو سلام بھی دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، اللہ نے مال جو دیا ہے میری مدد کر۔ اچھا اس سے یہ بھی مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ شیطان نبی پاک کی صورت میں آ نہیں سکتا، خواب دیکھا ہے تو پیارے آقا ہی ہوں گے۔ اب کنفیوژن تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا مجھے ایک غیر مسلم کے پاس بھیجے۔ پھر سو گیا، دوبارہ سویا تو دوبارہ کہا گیا کہ تم میرا پیغام اسی کے لیے ہے، جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ تمہاری مدد بھی کرے، اسے میرا سلام بھی دینا، کہنا دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ صبح اٹھا اور صبح اٹھتے ہی اس مجوسی کے گھر چلا گیا۔ بہت بڑا اس کا محل تھا، بہت مالدار آدمی تھا، ویری پاپولر، اس شہر میں بڑا مشہور تھا۔ یہ گیا اس کے پاس تو وہ چونکہ بزنس مین بھی تھا تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اس کے پاس اور وہ لوگ اسے کاروبار کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ نیک شخص گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے سب کو ہٹا دیا، کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا کہ مجھے میرے آقا ہم مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کے لیے کچھ پیغام بھی دیا ہے۔ مجوسی کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتا، میں تو مسلمان نہیں ہوں، تمہیں کسی اور کے پاس بھیجا گیا ہوگا۔ کہا نہیں، میرے آقا نے تمہارے پاس ہی بھیجا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں سلام بھی دوں اور یہ بتاؤں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی جو تمہارے لیے مانگی گئی، اور تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو۔ وہ مجوسی کہتا ہے میرے ساتھ اندر چلو۔ کمرے کے اندر لے گیا اور اندر جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، ہیں؟ اور اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ نیک آدمی حیران کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب اس نے فوراً کیا کیا، اپنی بیٹی کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میرا تمہارا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں ابا جان آپ ہمارے والد ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ بچے مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے تمام جو تاجر اس کی گھر میں موجود تھے سب کو کہا سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں آج جو مسلمان ہو جائے، جو میرے پیسے تمہاری طرف ہیں میں معاف کر دوں گا، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو میرا حساب دو، میرا آج سے تم سے تعلق ختم۔ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جو نیک بندہ پیغام لے کر آیا تھا یہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو میں نے بات پہنچائی ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، آپ کی فیملی کے لوگ، آپ کے دوست بھی کلمہ پڑھنے لگے ہیں، مجھے بات تو بتائیں۔ کہا بات اب میں تمہیں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ میری بچی اور بچی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے۔ اچھا مجوسی مذہب میں بھائی بہن کی شادی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے، میں نے ان دونوں کی شادی کی تھی، بہت بڑی دعوت کی، بڑے جناب کھانے پکائے، اور میں نے جب دعوت سے فارغ
ہوا، اپنے کمرے میں جا کر لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے ایک چھوٹے سے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو ایک بچی کی آواز تھی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، اماں جان ہمارے پڑوسی نے اچھا معاملہ نہیں کیا، اس نے آج ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، ہم تو سید صاحبزادیاں ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہماری بھوک چمکا دی، طرح طرح کے کھانے بنائے، ہمیں خوشبوئیں آتی رہیں، اگر ہمیں دعوت میں نہیں بلایا اور ہم آج بھوکے ہیں، اے امی جان ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا۔ مجوسی کہتا ہے جب میں نے یہ سنا میں تڑپ کر رہ گیا کہ میرے اپنے پڑوسی بھوکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں اور میں نے انہیں کھانا بھی نہیں بھجوایا۔ بہرحال اس نے اسی وقت رات کو اٹھ کر کھانے پیک کروائے، سامان پیک کروایا، کچھ جوڑے بھی کچھ رقم بھی، اور فوراً جا کر ان کے دروازے پر رکھ کر آ گیا۔ اب پھر آ کر گھر میں کان لگاتا ہے کہ اب بچیوں کی باتیں سنوں، اب ان کے گھر کی کیفیت کیا ہے۔ دروازہ کھلا، کھانا اور تحفے اندر گئے، بچی بڑی خوش ہے، ماں سے کہتی امی جان دیکھو تو صحیح ہمارے پڑوسی نے کتنی ساری چیزیں بھجوائی ہیں۔ تو ماں کہتی بیٹا کھانا کھا لو، مگر وہ بیٹی رک جاتی ہے، کہتی اماں جان ہم کیسے کھانا کھائیں، یہ کھانا تو غیر مسلم کے گھر سے آیا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماں کہتی بیٹا اب ایسا کرو، پڑوسی نے تو تحفہ بھیج دیا ہے، ہم اسے دعاؤں کا تحفہ دیتے ہیں۔ اب سید زادی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتی ہے کہ اے امی جان میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کہیں کہ اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب کر دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح اس نے آل رسول کی خدمت کی ہے، قیامت کے دن نبی پاک کی اسے شفاعت نصیب کرنا۔ ماں بیٹی دعا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجوسی کہتا اب یہ کل کی تو بات ہے کہ یہ ماں بیٹی دعائیں کر رہی ہیں اور آج تمہارے نبی نے میرے پاس تمہیں بھیج دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ ایمان لے آؤں، پھر میں کیوں نہ ان کا کلمہ پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مجوسی کہتا ہے سنو سنو، میری بیٹی اور بیٹے کی جب شادی ہوئی تھی تو میں نے ان کو آدھی جائیداد دے دی تھی، آدھی جائیداد اپنے پاس رکھی تھی، مگر اب چونکہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، ان دونوں میں اب جدائی کر دی گئی ہے، آدھی جائیداد بچ گئی ہے، سنو یہ آدھی جائیداد میں تمہارے نام کرتا ہوں، جاؤ یہ مال لے کر جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ خوشحالی والی زندگی گزارو۔